أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے روح پرور اور ایمان افروز ملفوظات اور کلمات طیبات۔ حضرت اقدس نے جون 1901 میں ایک مارکہ آرا خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دنیا سے بالکل انقطاع کر کے اس کی طرف آ جاؤ گے، وہ خود تمہارا متولی اور متکفل ہو جائے گا۔ جو آدمی تبتل تام نہیں کرتا بلکہ کچھ روح بدنیا رہتا ہے اور کسی قدر روح بخدا بھی رہتا ہے، وہ کبھی بھی مقصود اصلی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے نہ دین کی عزت مل سکتی ہے نہ دنیا کی۔ خدا تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم پورے مسلمان بنو۔ مسلمان کا لفظ ہی دلالت کرتا ہے کہ انقطاع کلی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان پیدا کر کے لا انتہا فضل کیے ہیں، بشرطے کہ وہ غور کرے اور سمجھے۔ ایک ہندو سے رام چندر کے خدا ہونے یا خدا تعالیٰ کے خالق ہونے پر بحث کرو، اس وقت تمہیں ایک لذت اور سرور آئے گا کہ تمہارا خدا کیسا قادر مطلق اور محیی اور ممیت اور خالق کل شے خدا ہے، اور برخلاف اس کے جنہوں نے رام چندر جیسے کھانے پینے کے محتاج انسان کو خدا بنایا ہے، جب یہ کہیں گے کہ اس کی بیوی کو راون نکال کر لے گیا تو کس قدر شرم اس خدا کے ماننے والوں کو دامنگیر ہوگی کہ عجیب خدا ہے جو اپنی بیوی کی بھی حفاظت نہیں کر سکا۔ ایسا ہی آریہ جب اپنے خدا کی یہ صفت مخالف سے سنے گا کہ اس نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا اور وہ اپنے کسی بڑے سے بڑے پریمی اور بھگت کو بھی کبھی نجات نہیں دے سکتا، یا اس نے ایسی شریعت انسانوں کے لیے بنائی کہ ایک مرد اپنی بیوی کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں دوسرے مرد سے اولاد پیدا کرنے کے واسطے ہم بستری کی اجازت دے سکتا ہے، تو اسے کیسا شرمندہ ہونا پڑے گا اگر اس میں غیرت اور حیا کا کوئی مادہ باقی ہے۔ لیکن مسلمان کیسا خوش ہوگا اور اس کی امیدیں کیسی وسیع ہوں گی جب اپنے خالق کل شے اور قدوس اور سبحان خدا کو پیش کرے گا۔ بس یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، چنانچہ فرمایا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، توبہ آیت 120۔ اور ابرار کا نام عبدالآباد تک زندہ رہتا ہے۔ گزشتہ زمانے کے بادشاہوں یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، برخلاف اس کے خدا تعالیٰ کے راست بازوں اور برگزیدوں کی دنیا مداح ہے۔ دیکھو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظمت دنیا میں قائم ہے۔ 94 کروڑ مسلمان آپ کا نام لینے والے موجود ہیں جو ہر وقت آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ کیا کوئی قیصر و کسریٰ پر بھی درود پڑھتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس قدر عظمت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ نادانوں نے اپنی جہالت اور کم مائگی کی وجہ سے ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسولوں کا طبقہ مصائب اٹھا کر دنیا سے گزر گیا، مگر ان کا خدا کے لیے دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر طرح طرح کے آلام و مصائب کے بار کو اٹھا لینا ان کی عظمت کا باعث بن گیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کے محبوبوں کو تکالیف آتی ہیں، ان کی تکالیف میں ایک لطیف سر ہوتا ہے۔ ان پر اس لیے سب سے زیادہ تکالیف اور مصائب نہیں آتی ہیں کہ تباہ ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ تا
زیادہ سے زیادہ پھل اور پھول میں ترقی کریں۔ دیکھو دنیا میں ہر جوہر قابل کے لیے خدا نے یہی قانون ٹھہرایا ہے کہ اول وہ صدمات کا تختہ مشق بنایا جاتا ہے۔ کسان زمین میں ہل چلا کر اس کا جگر پھاڑتا ہے اور اس مٹی کو باریک کرتا ہے، یہاں تک کہ ہوا کے چونکے اسے ادھر ادھر اڑائے لیے پھرتے ہیں۔ نادان خیال کرے گا کہ زمیندار نے بڑی غلطی کی جو اچھی بری زمین کو خراب کر دیا، مگر عقل مند خوب سمجھتا ہے کہ جب تک زمین کو اس درجے تک نہ پہنچایا جاوے وہ پھل پھول پیدا کرنے کے قابل کے جو نہیں دکھا سکتی۔ اسی طرح زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے جو خاک میں مل کر بالکل مٹی کے قریب قریب ہو جاتا ہے، لیکن کیا وہ دانے اس لیے مٹی میں ڈالے جاتے ہیں کہ زمیندار ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ دانے اس کی نگاہ میں بہت ہی بیش قیمت ہیں۔ اس کی غرض ان کو مٹی میں گرانے سے صرف یہ ہے کہ وہ پھلیں اور پھولیں اور ایک ایک کے بجائے ہزار ہزار ہو کر نکلے، جبکہ ہر جوہر قابل کے لیے خدا نے یہی قانون رکھا ہے۔ وہ اپنے خاص بندوں کو مٹی میں پھینک دیتا ہے اور لوگ ان کے اوپر چلتے ہیں اور پیروں کے نیچے کچلتے ہیں، مگر کچھ وقت نہیں گزرتا کہ وہ سبزے کی طرح جو خس و خاشاک میں دبے ہوئے دانے سے نکلتے ہیں اور ایک عجیب رنگ اور آپ کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں جو ایک دیکھنے والا تعجب کرتا ہے۔ یہی قدیم سے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ سنت اللہ ہے کہ وہ ورطۂ عظیمہ میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ غرق کیا جاویں، بلکہ اس لیے کہ ان موتیوں کے وارث ہوں جو دریائے وحدت کی تہ میں ہیں۔ وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں، نہ اس لیے کہ جلائے جائیں بلکہ اس غرض کے لیے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دکھایا جاوے۔ غرض ان سے ٹھٹا کیا جاتا ہے اور ہنسی کی جاتی ہے، ان پر لعنت کرنا ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور اپنی نصرت کی چمکار دکھاتا ہے۔ اس وقت دنیا کو ثابت ہو جاتا ہے اور غیرت الہی اس غریب کے لیے جوش مارتی ہے اور ایک ہی تجلی میں اعداء کو پاش کر دیتی ہے۔ سو اول نوبت دشمنوں کی ہوتی ہے اور آخر میں اس کی باری آتی ہے۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اعراف آیت 129۔ پھر خدا تعالیٰ کے ماموروں پر مصائب اور مشکلات کے آنے کا ایک یہ بھی سر ہوتا ہے تا ان کے اخلاق کے نمونے دنیا کو دکھائے جاویں اور اس عظیم الشان بات کو دکھائے جو ایک معجزے کے طور پر ان میں ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ استقامت ایک ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ استقامت ہی تو تھی کہ خواب میں حکم ہوا کہ تو بیٹا ذبح کر، حالانکہ خواب کی تعبیر اور تعویل بھی ہو سکتی تھی، مگر خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان اور دل میں ایسی قوت ہے کہ یہ حکم پاتے ایمان تعبیر کے واسطے تیار ہو گئے اور اپنے ہاتھ سے نوجوان بیٹے کو ذبح کرنے لگے۔ آج کل اگر کسی کا بچہ امراض میں مبتلا رہ کر مر جائے تو خدا تعالیٰ کی نسبت ہزارہا شکوک پیدا ہو جاتے ہیں اور شکوہ و شکایت کے لیے زبان کھولتے ہیں، لیکن ایک ابراہیم ہے کہ بیٹے کی محبت کو کچل ڈالا اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کو تیار ہو گیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایسے آدمیوں کے کلمات طیبات قرار دیے جاتے ہیں اور ان کو ذریعہ دعا ان کے کپڑوں کو متبرک قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو مومنوں کا اعلام برنگ انعام ہو جاتا ہے اور اس سے عوام کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ زندگی جو مکے میں گزری، اسی میں جس قدر مصائب اور مشکلات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں ہم تو ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دل کانپ اٹھتا ہے جب ان کو تصور کرتے ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی حوصلگی، فراخ دلی، استقلال اور عزم و استقامت کا پتہ لگتا ہے۔ کیسا کوئی وقار انسان ہے کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے پڑتے ہیں مگر اس کو ذرا بھی جنبش نہیں دے سکتے۔ وہ اپنے منصب کے ادا کرنے میں ایک لمحہ سست اور غمگین نہیں ہوا۔ وہ مشکلات اس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکیں۔ بعض لوگ غلط فہمی سے کہہ اٹھتے ہیں کہ آپ تو خدا کے حبیب مصطفیٰ اور مجتبیٰ تھے، پھر یہ مصیبتیں اور مشکلات کیوں آئیں؟ میں کہتا ہوں کہ پانی کے لیے جب تک زمین کو کھودا نہ جاوے، اس کا جگر پھاڑا نہ جاوے، وہ کب نکل سکتا ہے؟ کتنے گز گہرا زمین کو کھودتے چلے جائیں تب کہیں جا کر خوشگوار پانی نکلتا ہے جو مایہ حیات ہے۔ اسی طرح وہ لذت جو خدا تعالیٰ کی راہ میں استقلال اور ثبات قدم دکھانے سے نہیں ملتی، جب تک ان مشکلات اور مسائب میں سے ہو کر انسان نہ گزرے۔ وہ لوگ جو اس کوچے سے بے خبر ہیں وہ ان مسائب کے لذت سے کب آشنا ہو سکتے ہیں اور کب اسے محسوس کر سکتے ہیں؟ انہیں کیا معلوم ہے کہ جب آپ کو تکلیف پہنچتی تھی اندر سے ایک سرور اور لذت کا چشمہ پھوٹ نکلتا تھا۔
خدا پر توکل، اس کی محبت اور نصرت پر ایمان پیدا ہوتا تھا۔ فرمایا محبت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سب کچھ کرا دیتی ہے۔ ایک شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معشوق کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔ ایک عورت کسی پر عاشق تھی، اس کو کھینچ کھینچ کر لاتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، ماریں کھاتی تھی، مگر وہ کہتی تھی کہ مجھے لذت ملتی ہے۔ جبکہ جھوٹی محبتوں، فسق و فجور کے رنگ میں جل وگر ہونے والی عشق میں مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنے میں ایک لذت ملتی ہے، تو خیال کرو کہ وہ جو خدا تعالیٰ کا عاشق زار ہو، اس کے آستان الوہیت پر نثار ہونے کا خواہش مند ہو، وہ مصائب اور مشکلات میں کس قدر لذت پا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت دیکھو، مکے میں ان کو کیا تکلیفیں پہنچی، بعض میں سے پکڑے گئے، قسم قسم کی تکلیفوں اور عقوبتوں میں گرفتار ہوئے، مرد تو مرد، بعض مسلمان عورتوں پر اس قدر سختیاں کی گئیں کہ ان کے تصور سے بدن کانپ اٹھتا ہے۔ اگر وہ مکے والوں سے مل جاتے تو اس وقت وہ بظاہر ان کی بڑی عزت کرتے، کیونکہ وہ ان کی برادری ہی تو تھے، مگر وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو مصائب اور مشکلات کے طوفان میں بھی حق پر قائم رکھا؟ وہ وہی لذت اور سرور کا چشمہ تھا جو حق کے پیار کی وجہ سے ان کے سینوں سے پھوٹ نکلا تھا۔ ایک صحابی کی بابت لکھا ہے کہ جب اس کے ہاتھ کاٹے گئے تو اس نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں، آخر لکھا ہے کہ سر کاٹو تو سجدہ کرتا ہے، کہتا وہ مر گیا۔ اس وقت اس نے خدا کے حضور دعا کی کہ الہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں تھے، جبریل نے جا کر السلام علیکم کہا اور آپ نے وعلیکم السلام کہا اور اس واقعے پر اطلاع ملی۔ غرض اس لذت کے بعد جو خدا تعالیٰ میں ملتی ہے، ایک کیڑے کی طرح کچل کر مر جانا منظور ہوتا ہے، اور مومن کو سخت سے سخت تکالیف بھی آسان ہی ہوتی ہیں۔ سچ پوچھو تو مومن کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ مقتول ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سچ پوچھو تو مومن کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ مقتول ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ یا نصرانی ہو جا یا قتل کر دیا جائے گا، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے نفس سے کیا آواز آتی ہے، آیا وہ مرنے کے لیے سر رکھ دیتا ہے یا نصرانی ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ مرنے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ مومن حقیقی ہے، ورنہ کافر ہے۔ غرض ان مسائل میں جو مومنوں پر آتے ہیں اندر ہی اندر ایک لذت ہوتی ہے۔ بھلا سوچو تو صحیح کہ اگر یہ مصائب لذت نہ ہوتے تو انبیاء علیہ السلام ان مصائب کا ایک دراز سلسلہ کیوں کر گزارتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ایک عجیب نمونہ ہے، اور ایک پہلو سے ساری زندگی ہی تکالیف میں گزری۔ جنگ حنین میں آپ اکیلے ہی تھے۔ لڑائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی نسبت رسول اللہ ظاہر کرنا آپ کی کس درجہ کی شوکت، جرأت اور استقامت کو بتاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ انسان جب تک اس کوچے میں داخل نہ ہو اسے لذت ہی نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی لذت ہے جس کی طرف خدا تعالیٰ ہر مومن کو بلاتا ہے۔ جس طرح اور لذتوں کا مزہ چکھتے ہو اس کا بھی مزہ چکھو، اور تلاش کرنے والے پا لیتے ہیں۔ اس طرح سے اگر تقاول اور تساہل ہوگا تو ادھر سے بھی حرکت نہ ہوگی، ادھر سے مجاہدہ ہوگا تو ادھر سے بھی حرکت ہوگی۔ مجاہدہ ایک ایسی شے ہے کہ اس کے بدون انسان کسی ترقی کے بلند مقام کو نہیں پا سکتا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت آیت 17۔ جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھولتے ہیں۔ غرض مجاہدہ کرو اور خدا میں ہو کر کرو تاکہ خدا کی راہیں تم پر کھلیں، اور ان راہوں پر چل کر تم اس لذت کو حاصل کرو جو خدا میں ملتی ہے۔ اس مقام پر مصائب اور مشکلات کی کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ یہ وہ مقام ہے جس کو قرآن شریف کی اصطلاح میں شہید کہتے ہیں۔ اس لیے مسیح پاک اپنے ایک شعری کلام میں فرماتے ہیں جو مر گئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات، اس راہ میں زندگی نہیں ملتی بجز ممات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔